السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج تذکیری میٹنگ کے طور پر جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بہت مشہور حدیثیں ہیں لیکن اہم حدیثیں ہیں، اپنی ذات کو سنوارنے کے تعلق سے، اپنے آپ کو درست رکھنے کے اعتبار سے، وہ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے ان حدیثوں کے حوالے سے پیش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے اور اپنی اعمال کی جواب دہی کا انسان کو احساس ہے۔ ایک اصولی بہت اہم بات جو نبی نے اس حدیث میں فرمائی ہے، انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اسے قابو میں رکھے۔ دنیا میں اکثر جو ناچاقیاں، فتنے، جھگڑے، جو بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ یوگدان ہماری زبان کا ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان کو ضبط کر کے رکھ سکے، قابو میں رکھ سکے، تو بہت سارے جھگڑے نہیں ہوں گے، بہت سارے فتنے، بدگمانیاں، ناچاقیاں، جو بھی جھگڑے خرابیاں ہوتی نہیں ہوں گی۔ حدیث کیا ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ دوبارہ اسے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، برا اعمال ہے اس کا بھی، برے جو اعمال ہیں اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، جو اچھے اعمال اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اور جو کچھ وہ کہتا یا کرتا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی جو نیکی کرے گا وہ بھی قیامت میں سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر اس نے برائی اور بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو اسے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو اختیار دیا ہے، دو انتخاب دیا ہے کہ دونوں میں سے آپ کو ایک چننا ہے۔ خیر کی بات بولیں، اچھی بات بولیں، بھلائی والی بات بولیں، فائدے والی بات بولیں، جس میں بولنے والے کا اور سننے والے کا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو، دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو، وہی بات بولی جائے۔ انسان نے تول لیا، جانچ لیا، پرکھ لیا کہ میں یہ بات بولوں گا تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، اور سامنے والے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی فلیصمت، خاموش رہے، نہ بولے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی میری بات کسی فائدے کی نہیں ہے، دین دنیا کی، نہ میرے لیے نہ سننے والے کے لیے، تو ایسی صورت میں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ جب انسان کو محسوس ہو کہ میں جو بات بولوں گا اس میں کوئی میرا فائدہ ہے یا سامنے والے کا فائدہ ہے، دنیا کا یا آخرت کا، تب تو میں بولوں، ورنہ میں خاموش رہوں۔ یہ بہت زندگی گزارنے کا بہت زبردست، بہت اہم، بہت بڑا اصول اور قاعدہ ہے۔ انسان اپنے زبان کو قابو میں رکھے، تبھی بولے جب اس میں بھلائی ہو۔ اگر برائی والی بات ہے تو نہ بولے، اور ایسی بھی بات ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں، برائی نہیں لیکن بھلائی بھی نہیں ہے، تو بھی اصل یہی کہ خاموش رہے انسان۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، دوسری مہارت یا صلاحیت جو انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے، شخصیت کو سنوارنے کے لیے اپنے اندر رکھنی چاہیے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے، مسلمان کے اسلام کی بہتری میں سے، یعنی ایک اچھے مسلمان کی خصوصیت، ایک خصلت بہترین کیا ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو چیز اس کے متعلق نہ ہو، جس چیز سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو، اس میں وہ اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ اپنی ناک جو ہے، جسے انگلش والے کہتے ہیں جو ہے نوز پوکنگ، جس کو کہتے ہیں،
زبردستی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، ناک ڈالنا، یہ اچھی بات نہیں۔ آدمی وہی بات اپنی زندگی میں، وقت کم ہے انسان کے پاس، اس کی سانسیں محدود ہیں، اس کے اوقات بہت محدود ہیں، کام اتنے زیادہ ہیں کرنے کے لیے دین و دنیا کے کہ انسان اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ خواہشات کی اتنی لمبی فہرست انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی محنتوں کو ایسے کام میں ضائع نہیں کرنا چاہیے جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ لا یعنی کام، اردو والی بھی کہتے ہیں لا یعنی کام، جو اس کے مطلب کا نہیں، جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں دین کا دنیا کا، جو اس کا کام نہیں ہے، اس میں تمام باتیں، جو اس کا تخصص نہیں ہے، جو اس کا کام نہیں، اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان اگر عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، تو وہ علم کے معاملات میں نہ بولے۔ انسان اگر وہ طب کا ماہر نہیں ہے، اگر وہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے، تو زبردستی لوگوں کا علاج کرنے نہ بیٹھے، کیونکہ لا یعنی، اس کے لیے لا یعنی یعنی اس کے مطلب کی بات نہیں ہے۔ تو انسان کے جہاں اپنے مطلب کی، اپنے فائدے کی اور اپنے صلاحیت کے اعتبار سے بات ہو، وہاں انسان ہاتھ ڈالے، کام کرے، لیکن جن کاموں سے اس کا کوئی فائدہ مطلب نہ ہو، یا جو اس کے دائرے عمل میں نہ آتے ہوں، دائرے ذمہ داری میں نہ آتے ہوں، انسان اس میں دخل نہ دے۔ تو دوسری بات یہ نبی نے ہمیں بتائی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تیسری بات، تیسرا اصول جو نبی نے ہمیں سکھایا ہے زندگی گزارنے کا، کہ نبی نے فرمایا ایک صحابی سے، صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے، نبی نے کہا کہ لا تغضب۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا، نبی نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تیسری اہم بات آپ دیکھیں گے، آپ کو اگر آپ زندگی گزار چکے ہیں، لمبی زندگی، ہم میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ 40 سال کی، 35 سال کی، 30 سال کی ہے، جو انسان اپنے غصے کو قابو میں نہیں کر پاتا، اور ویسے بھی لوگوں کا کہ زندگی کے جو تجربات ہیں، طلاق کے واقعات، خدا کے واقعات، قتل کے واقعات، مار پیٹ کے واقعات، اس کے پیچھے انسان کا کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ غصہ ہو جانا۔ انسان جب اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتا، غصہ کرتا ہے تو سامنے والے کو مار دیتا ہے، غصے میں گالی دے دیتا ہے، غصے میں طلاق کا لفظ نکال دیتا ہے، غصے میں خلا کا مطالبہ کرتی ہے عورت۔ بہت کچھ تعلقات اور بہت کچھ دینی اور دنیاوی نقصانات انسان غصے کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان اور چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے، اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکے، تو بہت سارے نقصانات سے بچ جائے گا اور بہت سارے دین و دنیا کے فائدے حاصل کر لے گا، اگر وہ غصے کو قابو میں کرے۔ غصہ بہت، آپ جانتے ہیں غصہ انسان کو بیماری میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو پریشر نارملی ہے یا کچھ مسئلہ ہے اور غصہ تیز ہو جائے، انتہائی غصہ، تو اٹیک بھی آ سکتا ہے غصے کی وجہ سے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف ہو پہلے سے، تو اگر زیادہ غصہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کو اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ تو بہرحال، اور ویسے بھی غصہ انسان کے اندر جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک بڑا نقصان یہ کہ تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ مطلب غصے کی وجہ سے وہ گھناؤنے کام اور وہ غلط کام انسان کر جاتا ہے کہ انسان کو جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پچھتاوے کے سوا اور کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ بیوی ہاتھ سے نکل گئی، طلاق کا مسئلہ ہے، بیوی ہاتھ سے نکل گئی، کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا تو گئے، اپنی جان بھی گئی، کسی کو مار دیا تو سامنے والے نے بھی مار دیا، یا کم سے کم سامنے والا اس سے تعلقات خراب ہو گئے۔ آپ نے کسی کو گالی دی تو غصے میں تعلقات خراب ہو گئے، اس نے بھی گالی دے دی، بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی نے کہا کہ تیسری اہم بات یہ ہے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط میں سے کہ انسان غصہ نہ کرے۔ چوتھی اور آخری بات جو آج پیش کرنی ہے کہ انسان اگر حقیقت میں ایک اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو دلی سکون حاصل ہو، ذہنی سکون حاصل ہو، اور آخرت میں اسے کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کرے، گناہوں کو مٹا دے، اس کے درجات کو بلند کرے، نیکیاں اس کے پلے میں آئیں، یہ تمام باتیں چاہتا ہے، تو کیا فرمایا نبی نے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔
کہ تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ پیمانہ، یہ معیار بہت سخت ہے، اس کا کہنا آسان ہے لیکن اس کو برتنا، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت مشکل ہے۔ آپ آس پاس دیکھیں، اپنے دوستوں، ساتھی، بیوی، بچے، جتنے بھی لوگ ہیں، رشتہ دار، ساتھ میں کام کرنے والے، کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے آپ دیکھیں، کیا آپ دوسروں کے لیے ویسا ہی پسند کرتے ہیں جیسا اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں؟ جو سہولتیں آپ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں؟ جن نقصانات سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، کیا آپ دوسروں کو بھی ان نقصانات سے بچانا چاہتے ہیں؟ کیا دوسروں کے بارے میں بھی آپ کی وہی جذبات ہیں جو جذبات آپ کے اپنے بارے میں ہیں؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی کٹھن، مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل پیمانہ، معیار ہے کہ انسان دوسروں کو اس پیمانے پہ ناپے جس پیمانے پر اپنی ذات کو ناپتا ہے۔ وہی فائدے اپنے دوسروں کو پہنچانا چاہے، دینا چاہے جو فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، ان نقصانات سے دوسروں کو بھی بچانا چاہے جو نقصانات وہ اپنی ذات کو پہنچنے نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال یہ بات ختم ہوئی، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔